صرف ویوز لینے کے واسطے بندر بن کر الٹے لٹکتے ہوئے لوگ، گھٹیا اور ذومانہ تھمبنیلز کا کاروبار، جعلی خبروں کا دھندا، جسمانی نمائش کا بازار، گالم گلوچ، گھٹیا جنسی مواد پر مبنی ویڈیوز، اپنی ہی ویڈیوز کو خود لیک کرانے والی ٹک ٹاکرز۔ دیکھو کہ جو جتنا نیٹ اس کا چینل اتنا کامیاب۔ مسلسل نان سٹاپ فضول اور بے ربط بولنے کی مشقیں، ایک سے بڑھ کر ایک مداری، اور ان کے آگے بندر بن کر ناچتی ہوئی نوجوان نسلیں۔ نفسیاتی بیماریوں کے شکار لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایک بدنام صفت گورے نے کہا تھا، اگر تم اپنی کسی قابلیت سے مشہور نہیں ہو سکتے تو اپنی کسی نیچ حرکت سے بدنام ہو جاؤ۔ لوگوں نے یہی قانون اپنا رکھا ہے، یہی ضابطہ اپنا رکھا ہے، کیونکہ ہنر دکھانے کو کچھ اور ہے ہی نہیں، کیا دکھائیں؟ تو آدھے ننگے ہو جاؤ۔ عوام انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے، صرف انٹرٹینمنٹ، وہ بھی سستی اور ننگی اور لچی قسم کی انٹرٹینمنٹ۔ فیس بک ہو تو انٹرٹینمنٹ، یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، ٹی وی پر، نوکری پر اور گھر پر انٹرٹینمنٹ۔ تعلیم سے دور، شعور سے دور ایک ہجوم ہے جس کے ہاتھ ڈالر کمانے کا ذریعہ لگ گیا ہے۔ نہ کہ اخلاقیات باقی رہی ہیں اور نہ ہی کوئی اصول باقی ہیں۔ جو منہ میں آئے بول دو، جو دل چاہے بے لباس ہو جاؤ۔ کیوں؟ صرف ایک ویوز کی خاطر۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک جانور ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب اور ٹک ٹاک واقعی جانوروں کا اڈا ہے، جہاں ہر کسی نے اپنے اپنے کرتب پر ٹکٹ لگا رکھی ہے۔ جس طرف دیکھو ہر جگہ تا حد نظر زوال ہے۔ ایک گرد و غبار کا طوفان ہے جس کے بیچ ہم جیسے منہ ڈھانپے سانس لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہوا آلود ہو چکی ہے۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ جب تمہارے یہ آدھے ننگے جسم بھی لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے تو بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ لوگوں کے سامنے پورے ننگے ہو کر دکھا دو گے؟ بالکل عریاں ہو جاؤ گے لوگوں کے سامنے۔